اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد افضال ہے۔ آج ہم 6 کلاس کی اسلامیات کی بک سے سبق نمبر 11 غزوہ خیبر پڑھیں گے۔ خیبر عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے قلعہ، اور غزوہ سے مراد وہ جنگ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی ہو۔ جس جنگ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی ہو اس جنگ کو غزوہ کہتے ہیں۔ مدینہ منورہ سے 300 کلومیٹر کے فاصلے پر یہود کے 8 قلعے تھے۔ ان قلعوں کی نسبت سے اس علاقے کو خیبر کہا جاتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت نمایاں فتح عطا فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیبر کی طرف پیش قدمی کے اسباب درج ذیل ہیں۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو یہاں پر انصار کے علاوہ یہودیوں کے 3 قبیلے موجود تھے۔ قبیلہ بنو کینکا، بنو نصیر اور بنو قریظہ۔ یہ پہلے سے یہاں پہ موجود تھے اور ان کا پیشہ تجارت تھا، لیکن یہ زراعت میں بھی کافی مہارت رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن و امان کے لیے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جسے میثاق مدینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس معاہدے میں یہ تحریر تھا کہ مسلمان اور یہودی آپس میں نہیں لڑیں گے، لیکن اگر کوئی باہر سے ان پر حملہ کرے گا تو یہ دونوں مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ لیکن یہودیوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی اور اس کی پابندی نہیں کی، لہذا چند ہی سالوں میں یہودیوں کو ان کی جو خلاف ورزی اور معاہدے کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے مدینے سے نکال دیا گیا، اور یہ مدینے سے نکلنے والے یہودی جو ہیں وہ خیبر میں جا کر آباد ہونا شروع ہو گئے، اور وہاں پر انہوں نے ایک مضبوط قلعے بنانا شروع کر دیے اور اسلام کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے منصوبے بنانے لگے۔ ان کے جو قبیلے ان یہودیوں نے قلعے وہاں پر بنائے 8، ان کے نام یہ ہیں: قلعہ نام، قلعہ زبیر، قلعہ کموس، قلعہ نزار، قلعہ اصعب، قلعہ وطی، قلعہ سلالم اور قلعہ ابل۔ ان یہودیوں میں تقریباً 20,000 کے قریب یہودی ان قلعوں میں آباد تھے۔ یہ یہودی قریش مکہ کے بعد اسلام کے سخت دشمن تھے، خاص طور پر وہ یہودی جو مدینہ منورہ سے جلا وطن ہو کر آئے تھے۔ وہ مسلمانوں سے انتقام لینا چاہتے تھے۔ ان کے علاوہ پورے عرب سے یہودی آ کر اس علاقے میں قیام پذیر ہو گئے تھے۔ ان لوگوں نے مسلمانوں کے خلاف مسلسل سازشیں جاری رکھیں۔ وہ مسلمانوں کو تجارت کی غرض سے خیبر کے قریب سے گزرنے نہیں دیتے تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی بھی سازش کی۔ ہر صورت اسلام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا چاہتے تھے۔ انہوں نے عرب کے دوسرے قبائل، مشرک قبائل کو ساتھ ملا کر مدینے پر حملے کا منصوبہ بھی بنا لیا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی سازشوں کا اور ان کے حملوں کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کا خود قلع کما کرنے کا ارادہ فرمایا، چونکہ یہ ضروری بھی تھا کہ اسلام کے خلاف ابھرتے ہوئے اس خطرے کو زور پکڑنے سے پہلے ہی ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ 7 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ میں شامل 1400 صحابہ اکرام کو ساتھ لے کر خیبر کی طرف روانہ ہوئے، اور صحابہ اکرام میں صرف 300 صحابہ اکرام سوار تھے، باقی سب لوگ پیدل تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جھنڈے بنائے۔ ایک جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، ایک جھنڈا حضرت حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک جھنڈا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ مسلمانوں کا لشکر رات کے وقت ہی خیبر پہنچ چکا تھا۔ اس وقت اہل خیبر سو رہے تھے اور ان کو مسلمانوں کی آمد کی بالکل بھی خبر نہ ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ میں یہ دستور تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت ہی دشمن کے قریب پہنچ جاتے، لیکن صبح ہونے تک اس پر حملہ نہ کرتے۔ صبح نماز فجر کی ادائیگی کے بعد جب مسلمان خیبر کی طرف روانہ ہوئے تو ادھر سے یہودی اپنے قلعوں سے کھیتی باڑی کے لیے اپنے کھیتی باڑی کے اوزار، کئی بیلچے وغیرہ لے کر کھیتوں کی طرف جا رہے تھے، تو سامنے سے جب انہوں نے اسلامی لشکر کو اپنے سروں پہ دیکھا تو وہ فوراً اپنے وہ اوزار، اپنے کئی بیلچے چھوڑے اور بھاگے، اور بھاگتے ہوئے کہتے جا رہے تھے: محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ آ گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ آ پہنچے ہیں۔ خیبر میں یہودیوں کے 8 قلعے تھے جو وادی کے مختلف حصوں میں بنے ہوئے تھے۔ ان میں یہود کے 20,000 جنگجو آباد تھے۔
مسلمانوں نے خیبر پہنچتے ہی قلعوں کو ایک ایک کر کے گھیرے میں لینا شروع کر دیا۔ مسلمانوں نے سب سے پہلے قلعہ نعم فتح کیا، جس میں یہودیوں کے کھانے پینے کا سامان اور اسلحہ موجود تھا۔ اس کے بعد دوسرے چھوٹے قلعے فتح کر کے مسلمانوں نے قلعہ کموس کا محاصرہ کر دیا۔ یہودیوں کا سب سے بڑا اور مضبوط قلعہ کموس تھا، اور اس کا سردار ایک یہودی سردار مرہب تھا، مشہور یہودی سردار تھا مرہب، جو کہ بہادری میں اور طاقت میں 1000 مردوں کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ قلعہ کو فتح کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بعد دیگرے تقریباً 20 دن تک جو ہے لشکر بھیجے، لیکن فتح نہیں ہوئی۔ آخر ایک شام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل میں اپنا علم کہتے ہیں جھنڈے کو، کل میں اپنا علم اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگلے دن ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ یہ علم جو ہے وہ اس کو ملے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایمان کی اور ان کے محبت کی تصدیق فرمائی تھی، تو ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ یہ جو آپ سے نے اعزاز عطا فرمایا یہ ہمیں ملے۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آپ نے فرمایا علی کہاں پہ ہے؟ تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ، ان کی آنکھوں میں درد ہے، ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے، آنکھوں میں سوزش ہے، وہ اپنے خیمے میں آرام کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا بلائے انہیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن، اپنا تھوک مبارک ان کی آنکھوں میں لگایا۔ بیٹا یہاں پر میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن میں شفا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن میں فیض ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھاری کنویں میں ڈالیں تو وہ کھاری کنواں بھی میٹھا، اس کا پانی بھی میٹھا ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ آپ کو شاید معلوم ہو کہ کچھ علاقے ایسے ہیں ہمارے پاکستان میں بھی ہیں کہ جن کا اگر پانی کی وہ کھدائی کر کے نیچے سے پانی نکالا جائے تو وہ کھاری پانی ہوتا ہے، وہ کڑوا پانی ہوتا ہے، وہ پیا نہیں جاتا۔ تو اسی طرح سے اس دور میں بھی ایسے کنویں تھے کہ جن کا پانی جو ہے وہ کڑوا ہوتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کنویں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ڈالا تو وہ کنویں کا پانی فوراً سے پہلے میٹھا ہو گیا۔ یہ ایسا ایک واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے اور صحابہ کرام کے پاس پانی جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ عرض کیا یا رسول اللہ پینے کے لیے پانی موجود نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو یہاں کہیں کنواں ہوگا، تو دیکھا ایک چھوٹی سی پہاڑی کے پیچھے ایک کنواں تھا، صحابہ نے اس کا پانی نکالا تو وہ کڑوا، تو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ پانی تو مل گیا لیکن وہ کڑوا پانی ہے، پینے کے قابل نہیں ہے۔ آپ فرمایا صحابہ چلو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کے پاس گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں کے اندر اپنا لعاب دہن ڈالا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ڈالا تو وہ جو کچھ لمحات سے پہلے کڑوا تھا اس کا پانی، وہ فوراً سے پہلے میٹھا ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ تو وہ لعاب دہن جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں لگایا تو وہ آنکھ فوراً سے پہلے ٹھیک ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وہ جھنڈا جو تھا، جو علم تو تھا، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور فرمایا علی سکون سے جاؤ اور جا کر پہلے ان کو اسلام کی دعوت دو، اگر تمہاری دعوت پر ایک بندہ بھی اسلام اس نے قبول کر لیا، مسلمان ہو گیا، تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ سرخ اونٹ اس وقت جو ہے وہ بڑے مہنگے تصور کیے جاتے تھے اور بڑے یعنی کہ اعلیٰ قسم کی سواری تصور کی جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جا کر ان کو اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے اس دعوت کو ٹھکرا دیا اور لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، اور ان کی طرف سے سب سے پہلے ان کا جو سردار تھا، یہودی سردار مرہب جس کا نام تھا، جس کے بارے میں ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بہادری میں، طاقت میں 1000 مردوں کے برابر سمجھا جاتا تھا، وہ مقابلے کے لیے آ گیا۔ اب وہ دور ایسا تھا کہ وہاں پر جب وہ مقابلہ ہونے لگتا تھا تو سب سے پہلے اپنا تعارف کروایا جاتا تھا۔ وہ تعارف کے طور پہ اس نے کہا پورا خیبر جانتا ہے کہ میں طاقت اور جواں مردی کی علامت ہوں، میرا نام مرہب ہے اور میں بہادری اور تجربے کی علامت ہوں۔ اس کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا میرا نام علی ہے اور میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے اور میں شیر کی طرح اپنے دشمن پر وار کرتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پہ وار کیا، کیونکہ مسلمان پہلے وار نہیں کرتا، اس نے وار کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ڈھال سے اس کو روکا۔ اب جوابی جب وار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تو اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اب پہلے ہی وار میں وہ جو 1000 مردوں کے برابر بہادر سمجھا جاتا تھا اور مشہور سردار تھا، ان کا بہادر تھا اور تجربے کی علامت اپنے آپ کو کہتا تھا، وہ ایک ہی وار میں 2 ٹکڑے ہو گیا۔ یہودیوں کا وہ جب دیکھ رہے تھے، وہ سارا اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھ رہے تھے، انہوں نے اپنے سردار کو ایک ہی وار میں 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا تو فوراً سے وہ بھاگے اور انہوں نے جاتے ہی قلعے کا دروازہ بند کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، آپ نے وہ جہاں سے وہ ہینڈل جو ہوتا ہے، جہاں سے وہ دروازہ کھولتے ہیں اور بند کرتے ہیں، وہاں سے پکڑا اور دروازے کو جھنجھوڑ کے اس کو زور سے ایک جھٹکا دیا اور دروازہ ٹوٹ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ توڑا اور اپنے صحابہ سے، اپنے لشکر سے کہا چلو اندر گئے اور جا کر ان سے تھوڑا سا وہ مقابلہ ہوا اور اس کے بعد انہوں نے معافی کے لیے انہوں نے کہا کہ نہیں جناب ہم جو ہے وہ معافی مانگتے ہیں۔ انہوں نے ہتھیار پھینک دیے، مسلمانوں نے ان کو چھوڑ دیا۔ اب انہوں نے اپنے ایک وفد جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور اپنی شکست تسلیم کی اور معافی کے لیے بھیجا اور ایک معاہدہ کیا جس کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خیبر کی زمین اس شرط پر ان کے حوالے کر دی کہ آپ لوگ اس پہ کھیتی باڑی کریں، آپ یہاں پر رہیں، آپ یہاں پر کھیتی باڑی کریں، لیکن ہماری یہ شرط ہے کہ جتنی پیداوار ہوگی اس کا آدھا حصہ، اس کا نصف حصہ جو ہے وہ آپ ہمیں مدینہ شریف میں پہنچائیں گے، اور جب تک ہم چاہیں گے یہ معاہدہ قائم رہے گا۔ تو ایسا ہی ہوا۔ اب فتح خیبر سے مسلمانوں کو بہت سا مال غنیمت حاصل ہوا اور خوشحالی کا دورہ شروع ہو گیا۔ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ 1400 صحابہ اکرام کے پاس صرف 300 جو ہے 1400 صحابہ اکرام میں سے صرف 300 سوار تھے، باقی سارے پیدل چل رہے تھے۔ یہ ان کے مالی حالات تھے اس وقت صحابہ اکرام کے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس غزوہ خیبر سے مسلمانوں کی ایسی مدد کی کہ اس کے بعد غزوہ خیبر کے بعد مسلمانوں کی خوشحالی کا دور شروع ہو گیا، اور اس غزوے کے بعد خیبر اور اس کے دوسرے علاقوں کے یہودی مسلمانوں کے زیر اطاعت آ گئے، اور یہودیوں کو جو سازشیں تھیں اور جو وہ مسلمانوں کے اور اسلام کے خلاف پلان تیار کر رہے تھے ہمیشہ کے لیے وہ ختم ہو گیا، اور یہودیوں کے جو سازشیں تھیں وہ ختم ہو گئیں۔ آج ہمارا دوسرا ٹاپک ہے طہارت و پاکیزگی۔ طہارت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے پاک ہونا، اور پاکیزگی کے معنی صفائی ستھرائی کے ہیں۔ طہارت اور پاکیزگی سے مراد نہ صرف جسم، لباس اور ماحول کی پاکیزگی ہے بلکہ یہ باطنی اور روحانی پاکیزگی بھی ہے۔ طہارت کا لفظ شریعت میں خاص طریقے سے صفائی حاصل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے وضو کرنا، غسل کرنا، استنجا کرنا اور لباس کو گندگی سے پاک کرنا۔ طہارت صرف مسلمانوں کے لیے مخصوص ہے جبکہ صفائی کا مطلب عام ہے۔ طہارت کا لفظ ہے پاکیزگی، صفائی، صاف ستھرا اس کو ہونے کو کہتے ہیں۔ اب طہارت کا لفظ صرف مسلمانوں کے لیے خاص ہے پاکیزگی، لیکن صفائی جو ہے وہ اس کا مطلب عام ہے، عام جو لوگ ہیں وہ بھی صاف ستھرے رہ سکتے ہیں، عام لوگ جو ہیں، لیکن پاک ہونا مسلمانوں کے لیے صفائی کے ساتھ ساتھ پاکیزگی بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر بندہ پاک نہیں ہوگا تو پھر اس کی عبادات قبول نہیں ہوگی۔ مثال دیتا ہوں، جیسے ہمارے لیے ضروری ہے مسلمانوں کے لیے کہ نماز سے پہلے وضو کرنا، اسی طرح اگر ایک بندہ واش روم میں گیا تو واش روم میں جانے کے بعد وہ استنجا کرنا اس کے لیے لازم ہے، پانی سے اپنے آپ کو، اپنے جسم کے اس حصے کو دھوئے۔ اگر نہیں دھوئے گا تو وہ پاک نہیں ہوگا، اور اگر پاک نہیں ہوگا تو وہ چاہے نماز پڑھے یا قرآن کی تلاوت کرے یا کوئی بھی نیک عمل کرے تو وہ اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی، کیونکہ عبادات کی ادائیگی کے لیے پاک ہونا ضروری ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو غیر مسلم جو ہیں وہ صفائی تو کرتے ہیں، اپنے آپ کو صاف ستھرا تو رکھتے ہیں، لیکن پاک نہیں ہوتے۔ اسلام نے صفائی کے ساتھ ساتھ پاکیزگی پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں ایک مثال دیتا ہوں، غیر مسلم جو ہیں وہ واش روم یوز کرنے کے بعد ٹیشوز کا استعمال کرتے ہیں، ٹیشوز سے اپنے آپ کو صاف کرتے ہیں، اپنے وہ پیشاب کے قطروں کو صاف کرتے ہیں،
اب یقینی بات ہے کہ وہ ٹیشو کے سے اپنے وہ قطروں کو صاف کرتے ہیں، پیشاب کے قطروں کو، وہ صاف ہو جاتا ہے، لیکن وہ پاک نہیں ہوتا۔ پاک ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پانی نازل فرمایا ہے، پانی سے انسان پاک ہوتا ہے، تو پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ پاکیزگی جو ہے اس کو، طہارت کو اسلام کا، ایمان کا ایک حصہ قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طہارت اور پاکیزگی کا اہتمام کرنے والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ کچھ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ جو بندہ پاک اور صاف رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دوست رکھتا ہے۔ پاکیزگی اتنی زیادہ اہم ہے۔ طہارت مسلمانوں کی زندگی میں بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اسلام میں زندگی گزارنے کو جو رہنما اصول بتائے گئے ہیں ان میں طہارت اور پاکیزگی کو اہم درجہ حاصل ہے۔ اسلام انسان کی فطرت کے مطابق ہے، لہذا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کی تاکید فرمائی اور اس کے طریقے بھی سکھائے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا اور اپنے کپڑے صاف رکھو۔ قرآن پاک کو پاک صاف لوگ ہی ہاتھ لگاتے ہیں۔ ایک کپڑے ہے صاف ہونا اور ایک ہے پاک ہونا۔ مثال دیتا ہوں، اگر مثال کے طور پر میرے کپڑے ہیں، میری یہ صاف ستھرے کپڑے ہیں، دیکھنے میں کوئی داغ نہیں لگا ہوا، کسی قسم کا کوئی نشان موجود نہیں ہے، لیکن اگر مثال کے طور پر کسی نے کوئی ایسا ہے، میں نے چھوٹے بچے کو اٹھایا اور اس نے پیشاب کیا اور اس کے کچھ چھینٹیں یا کچھ قطرے جو ہیں وہ میرے کپڑے کو لگ گئے، دیکھنے میں کپڑا صاف ہے لیکن حقیقت میں پاک نہیں ہے، تو طہارت اور پاکیزگی جو ہے وہ پاک اور صاف دونوں ہونا ضروری ہے۔ ایک بچہ ہے، اکثر ہم کلاس میں بچوں کو سمجھایا کرتا ہوں کہ بیٹا جب واش روم میں جاؤ تو پھر ایک اعلیٰ طریقے سے جو اسلام نے ہمیں جو طریقہ بتایا ہے واش روم استعمال کرنے کا، اس طریقے سے آپ واش روم استعمال کیا کرو۔ یہ نہیں کہ جائیں اور کھڑے ہو کے پیشاب کریں، کھڑے ہو کے پیشاب کریں تو پیشاب جب کھڑے ہو کے کریں گے تو اس کی چھینٹیں جو ہیں وہ آپ کے کپڑوں پہ پڑیں گی، جب کپڑوں پہ پیشاب کی چھینٹیں پڑیں گی تو کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، پھر آپ چاہے نماز پڑھیں، چاہے قرآن پاک کی تلاوت کریں، آپ وظائف کریں، جو بھی کریں، وہ آپ کی نماز اور وہ عبادات قبول ہی نہیں۔ ویسے بھی ہمیں چاہیے کہ ہم پیشاب کے چھینٹوں سے تو بلکہ بہت ضروری ہے بچنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک علاقے سے، ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو وہاں پہ 2 قبریں تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سواری تھی جس پہ آپ سب موجود تھے وہ بدکنا شروع ہو گئی، کانپنا شروع ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، تو اے میرے صحابہ پتہ ہے کیوں ہو رہا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم نہیں، تو آپ نے فرمایا ان میں سے ایک قبر والا جو ہے وہ اس کو عذاب اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ وہ پیشاب کی چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہیں بچایا کرتا تھا، اپنے آپ کو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچایا کرتا تھا، تو پیشاب کی چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہ بچانے کی وجہ سے اس کو مرنے کے بعد قبر میں عذاب ہو رہا تھا۔ تو اس وجہ سے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جہاں پر ہماری عبادات ہم چاہتے ہیں ہماری عبادات قبول ہوں، اللہ ہمیں دوست رکھے اور ہمیں جو ہے وہ پاکیزگی حاصل ہو، تو اس کے لیے چاہیے کہ ہم پیشاب کی چھینٹوں سے بچیں اور پراپر طریقے سے واش روم کا استعمال کریں۔ اسلام میں طہارت کی اہمیت کا اندازہ اس امر سے بھی ہوتا ہے، یعنی اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے طہارت ایمان کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری اور باطنی طور پر پاکیزگی کا اعلیٰ نمونہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طہارت کا خوب اہتمام فرمایا کرتے تھے اور اپنی امت کو بھی اس کا اہتمام کرنے کی تاکید فرماتے۔ اس سلسلے میں وضو، غسل اور مسواک کا طریقہ بتایا، ہر کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونے کا حکم دیا۔ بھئی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں اور کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھوئیں۔ اکثر میں کلاس میں بچوں سے کہتا ہوں کہ بیٹا جب گھر جائیں تو گھر جا کر سب سے پہلے آپ جو ہیں وہ جو جہاں پر وہ بیگ رکھنے کی جگہ پہ وہاں پہ بیگ رکھیں، اس کے بعد اپنا یونیفارم چینج کریں، جہاں پہ یونیفارم وہ ہینگ کرنے کی جگہ ہے وہاں پہ پراپر طریقے سے ہینگ کریں، اپنے ہینڈ واش کریں، اور اس کے بعد ایک اسلام نے ہمیں جو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ بتایا بسم اللہ شریف پڑھ کر کھانا کھائیں اور کھانا کھانے کے بعد اپنے ہاتھ دھوئیں اور کولی کریں تاکہ آپ کے منہ کے اندر کوئی ذرات ہیں تو وہ نکل جائیں۔
کیونکہ منہ ہم کھانا کھاتے ہیں اور اس کے بعد کچھ ذرات ہمارے دانتوں میں پھنسے رہ جاتے ہیں جو گل اور سڑ کے بعد میں ہمارے اندر منہ کے اندر وہ بدبو کا سبب بنتے ہیں۔ تو کھانا کھانے سے پہلے، لیکن اکثر دیکھنے میں آیا جب بریک بھی ہوتی ہے تو بچوں کو دیکھتے ہیں ہم کہ بچے جناب فوراً جلدی سے وہ اپنے کلاس روم سے نکلتے ہیں، گراؤنڈ میں آ کے بیٹھتے ہیں، ہینڈ بھی واش نہیں کرتے اور ویسے ہی لنچ باکس کھولتے ہیں اور کھانا کھانا شروع کر دیتے ہیں، جہاں پر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے کھانا کھانے کا اور کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا۔ تو اس میں سائنس کی روح سے بھی اگر دیکھا جائے تو ہمارے ہاتھوں کو بہت سی ایسا ہوتا ہے کہ جمز لگے ہوتے ہیں جو ہمیں نظر تو نہیں آتے، لیکن جب ہم انہی گندے ہاتھوں سے، انہی جمز والے ہاتھوں سے ہم کھانا کھاتے ہیں، جراثیم والے ہاتھوں سے ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمارے کھانے کے ساتھ وہ جمز جو ہیں وہ جراثیم ہمارے پیٹ میں جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر بہت سے انفیکشنز کا اور بہت سی بیماریوں کا سبب بھی بنتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات چونکہ قیامت تک کے لیے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر آج وہ جو انگریز لوگ ہیں وہ اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ریسرچ کر کے وہ کہاں کے کہاں پہنچتے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی بات ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے۔ جب کھانا کھا لیں تو ہمارے ہاتھوں کو کوئی وہ آئل لگا ہوتا ہے، کوئی یعنی مثال کے طور پر گھی لگا ہوتا ہے یا کوئی وہ سالن لگ جاتا ہے، تو وہ بھی اس کو بھی کھانا کھانے کے بعد فوراً سے ہاتھ دھوئیں اور پوری کریں، اپنے آپ کو صاف کریں۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدگی سے ناخن تراشتے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بچوں کے بڑے بڑے ناخن ہوتے ہیں، کاٹنے کی طرف ان کا دھیان نہیں ہوتا، اکثر اسمبلی میں رو کے کہا جا رہا ہوتا ہے جمعے والے دن کہ جناب اپنے نیلز وہ کاٹیں، اور نیلز وہ اتنے بڑے ہوتے ہیں اور اس کے اندر وہ میل پھنسی ہوتی ہے اتنی گندی۔ اب جب وہ گندے ناخن والے ہاتھوں سے آپ کھانا کھائیں گے تو یقینی بات ہے کھانے کے ساتھ وہ جمز جو ہیں وہ ناخنوں کے اندر میل کے ساتھ موجود ہیں وہ آپ کے پیٹ کے اندر جائیں گے۔ تو پھر یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کو جو ہے وہ ناخن تراشتے ہیں۔ اب جمعہ والا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ناخن جو ہیں وہ تراشنے چاہیے، لیکن اگر آپ کو جمعہ والا دن آپ کو ٹائم نہیں مل پا رہا تو کسی بھی دن جب آپ کو ٹائم ملے آپ فوراً ناخن تراش لیں۔ اس سے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پہ ضرور عمل ہو جائے گا کہ ناخن تراشنے ہیں اور ہم بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ مسواک کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بالوں میں کنگھی کرتے تھے، یہ کئی لوگوں کے بال جو ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں، وہ رف قسم کے بال ہوتے ہیں، اس کو کنگھی نہیں کرتے، اس کو بالوں کو شیمپو نہیں کرتے، بات لے کر نہیں آتے، بلکہ ڈیلی بیسس پہ جو بچوں کو جو ہے وہ، چونکہ آج کل گرمی ہے اکثر پسینہ آ جاتا ہے، پسینے سے بھی اسمیل آتی ہے، تو ڈیلی بیسس پہ جو ہے وہ نہا کر اور غسل کر کے بات لے کر اسکول آنا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑوں کو خوشبو لگاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنا لباس، جسم، جوتے، گھر اور ماحول کو صاف رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جھاڑو دیتے اور اپنے کپڑے بھی خود دھو لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک تعلیم فرمائی کہ کچا لہسن اور پیاز کھا کر مسجد میں نہ آئیں، مسجد میں آنے سے منع فرمایا۔ کیوں؟ کہ جب کچا لہسن اور پیاز کھایا جاتا ہے تو منہ سے اسمیل آتی ہے۔ اب جب آپ وہ نماز میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم ساتھ ساتھ کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے ہیں، تو جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے منہ سے وہ سانس نکلتی ہے، تو اس سانس کے ساتھ اسمیل نکل کر ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے ارد گرد والے جو نمازی ہیں ان کو پریشانی ہو، ان کے نماز کے اندر دقت محسوس ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کچا لہسن اور پیاز کھا کر مسجد میں نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک پاکیزگی اور طہارت اور صفائی ستھرائی کا خیال رکھا اور تعلیمات عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کی خاص تلقین فرمائی اور فرمایا جمعے کے دن ضرور غسل کیا کرو۔ جمعے والے دن غسل کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے ہے۔ ویسے تو ڈیلی نہائیں، آج جیسے آج کل گرمی ہے تو ڈیلی آپ نہائیں، لیکن اگر سردی ہے تو اگر آپ نہیں نہا سکتے یا کوئی ایسا ہے تو جمعے والے دن ضرور غسل کریں۔ بلکہ میں نے تو ایسا بھی بڑوں سے سنا ہے کہ جمعے والے دن غسل کرنا جو ہے وہ بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے، انسان کو بیماریوں سے جو ہے وہ محفوظ رکھتا ہے، اس کو انسان کو توانا، صحت و تندرست رکھتا ہے۔ تو جمعے والے دن ضرور غسل کرنا چاہیے۔ صفائی خود ایک عبادت ہے اور دوسری عبادات کا ذریعہ بھی، کیونکہ بے شمار عبادات صفائی کے بغیر قبول نہیں ہوتی، جیسے وضو کے بغیر نماز۔ اب ایک بندہ نماز کھڑا ہو کے اس کا لباس پاک صاف ہے اور وہ کھڑا ہو کے نماز ادا کرتا ہے، جناب پوری نماز ادا کرتا ہے، بڑی وہ اپنے آپ کو سنوار کر اور بڑے تحمل مزاجی سے نماز ادا کرتا ہے، ہر رکن صحیح طریقے سے ادا کرتا ہے، لیکن اس کا وضو ہی نہیں،
اب اس کا وضو ہی نہیں تو اس کی نماز ہی قبول نہیں، وہ چاہے جناب جتنی مرضی رکھتے پڑھتا پھرے، جتنے مرضی نوافل پڑھتا رہے، جب وضو نہیں تو نماز ہی نہیں۔ تو اس وجہ سے طہارت جو ہے، صفائی جو ہے، وہ بہت سی عبادات کی مقبولیت کا سبب ہے۔ پاک صاف انسان کو ہمیشہ عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ معاشرے کے اندر جو پاک و صاف انسان ہوتا ہے اس کو ہمیشہ عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور اس کے برعکس جو بندہ گندا ہوتا ہے، جس سے اسمیل آتی ہوتی ہے، اس کو کوئی بھی اپنے پاس بٹھانا پسند نہیں کرتا، کوئی بھی اس کو اپنا دوست بنانا پسند نہیں کرتا، کوئی بھی اس سے فرینڈ شپ کرنا پسند نہیں کرتا۔ تو صاف ستھرے انسان کو معاشرے کے اندر عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ایک اعلیٰ قسم کا لباس پہنا ہو، ضروری نہیں کہ ایک نیا لباس پہنا ہو، لباس جیسا بھی ہو لیکن صاف ستھرا ضرور ہونا چاہیے، صاف ستھرا لباس ضرور ہونا چاہیے۔ ایسا انسان ہمیشہ صحت مند اور بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، اور کاہلی اور سستی اس کا شکار بھی نہیں ہوتا۔ ہر وقت سستی بھی نہیں اس کو پڑی رہتی، ہر وقت جو ہے وہ پریشانی میں نہیں رہتا، بلکہ مضبوط انسان ہوتا ہے جو صحت و تندرست ہوتا ہے، جو صفائی ستھرائی کا خیال رکھتا ہے۔ ظاہری صفائی انسان کی باطنی اور روحانی صفائی کا سبب بنتی ہے، یعنی کہ جو ظاہری صفائی اختیار کرتا ہے تو اس ظاہری صفائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو دل کو، اس کی روح کو بھی پاک صاف رکھتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا لباس صاف ستھرا ہو، جس جگہ ہم بیٹھے ہیں وہ جگہ پاک صاف ہو، جس جگہ پہ ہم تھوڑی دیر ہم نے قیام کیا جب اٹھیں تو وہ جگہ بھی پاک صاف ہو، صاف ہم رکھیں۔ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ بچوں کو، بلکہ اکثر میں کہا کرتا ہوں، ہر کلاس روم میں ڈسٹ بین موجود ہوتی ہے، لیکن عجیب قسم کا معاملہ ہوتا ہے کہ بچے جہاں بیٹھتے ہیں کلاس روم میں، جہاں بیٹھے ہیں وہیں کے وہیں ریپر پھینک رہے ہوتے ہیں، وہیں پہ پینسل شارپ کر رہے ہوتے ہیں۔ جب وہ چھٹی کے وقت یا کچھ وقت کے بعد جب وہ بچے وہاں سے اٹھتے ہیں تو صاف جگہ پر بیٹھے ہوتے ہیں، اور جب اٹھتے ہیں تو وہ جگہ کو گندا کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے بار بار کلاس میں بچوں سے کہا جاتا ہے کہ بیٹا اپنے گراؤنڈ کو بریک ٹائم میں صاف ستھرا رکھا کریں۔ گراؤنڈ میں بھی جگہ جگہ پر ڈسٹ بین موجود ہوتی ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ جہاں پر بیٹھے وہیں پہ کھایا، وہیں پہ پھینکا، اور اس کے بعد اٹھ کے چل پڑے۔ میں نے اکثر دیکھنے میں آیا، آپ کبھی غور کیجئے گا، ایک بلی کو، ایک کتے کو دیکھیں، ایک آپ بکری اس کو دیکھیں، آپ مرغی کو دیکھیں، تو صاف جگہ پر بھی یا گندی جگہ پر جب بیٹھنے لگتے ہیں تو اپنی دم کے ساتھ، اپنے پنجوں کے ساتھ اس جگہ کو صاف کر کے پھر بیٹھتے ہیں۔ لیکن بیٹا ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ان تمام مخلوقات میں سے ہم عزت والے ہیں، ہم مقام و مرتبے والے ہیں۔ ہمارا کیا حال ہوتا ہے کہ ہم ایک صاف جگہ پہ بیٹھتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد جب ہم وہاں سے اٹھتے ہیں تو اس جگہ کو گندا کیا ہوتا ہے، جبکہ جانوروں کا یہ حال ہے کہ گندی جگہ پر جب وہ بیٹھنے لگتے ہیں تو اس کو پہلے صاف کرتے ہیں، اس کو اس کچرے سے، اس جگہ سے اس کو صاف کر کے پھر بیٹھتے ہیں، اور ہم صاف جگہ پر تو بیٹھ کے جب اٹھتے ہیں تو اس کو گندا کیا ہوتا ہے۔ ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، اپنے کلاس روم کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، اپنے گلی محلوں کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ اور یہ بھی کئی مرتبہ دیکھنے میں آیا، گھر کا کوڑا اٹھا کے باہر گلی میں پھینک دیتے ہیں۔ بھئی اپنے گھر کو صاف رکھنا ہے، لیکن باہر جہاں سے لوگوں نے گزرنا ہے وہاں اس کو گندا کیا ہوتا ہے، لوگوں کے لیے پریشانی ہوتی ہے۔ کئی لوگوں نے وہ نماز کے لیے جانا ہوتا ہے، ان کو پریشانی ہوتی ہے، وہ گندی وہ جو ریپرز وغیرہ ہوتے ہیں وہ چیزیں جو ہیں وہ ان کو لگ رہی ہوتی ہیں، وہ پانی گندا پھینکا ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔